اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 1 اکتوبر کو ایران کا بڑے میزائل حملے کے جواب میں اسرائیل کس طریقے سے جواب دے گا، اور اس نئی حملوں کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں سفارتی اور دفاعی طور پر کس نوعیت کا منظرنامہ سامنے آنے کا امکان ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ 1 اکتوبر کو اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس تنصیبات پر ایران کے ایک بڑے میزائل حملے جس میں کہا جاتا ہے کہ 200 بلسٹک میزائل استعمال ہوئے۔ اسرائیل اور اسرائیلی اور مغربی ذرائع نے اس بات کا دیا ہے کہ ایران پر ایک نیا بہت بڑا اسرائیلی حملہ جلد متوقع ہے۔ ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ 31 جولائی کو تہران پر اسرائیلی فضائی حملے جس میں اسماعیل ہانیہ، جن کا تعلق حماس سے تھا، کی شہادت، اور ابھی 27 ستمبر 2024 کو حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو کہ لبنان میں ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے، کے بدلے میں کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات، تیل کی پیداواری تنصیبات اور مواصلات اور بینکاری کے شعبوں پر حملے وہ کیے جا سکتے ہیں، اور ان حملوں کو ملکی قیادت کی اہم شخصیت کے ٹارگٹ کلنگ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی سینئر سیکورٹی ذرائع نے، جو انہوں نے اپنی شناخت تو نہیں ڈسکلوز کی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے قتل کو بھی خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا۔ توقع ہے کہ اس طرح کے کسی بھی حملے کی حمایت خطے میں موجودگی رکھنے والے مغربی ممالک کریں گے۔ ظاہر ہے جب اسرائیل پر کوئی بھی 2 حملے اب تک ایران کی طرف سے جو ڈائریکٹ کیے گئے، تو اس کے دفاع میں امریکہ اور خاص طور مغربی ممالک میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ایون خطے کے عرب ممالکوں میں اردن اور کچھ حد تک کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی مدد فراہم کی تھی۔ تو جب اگر اسرائیل کے دفاع میں امریکہ اور اس کے اتحادی کھل کر سامنے آتے ہیں، تو یقینی طور پر ایران پر جوابی رد عمل میں بھی خاص طور پر امریکہ اور مغربی جو ممالک کی حمایت حاصل ہوگی۔ ابھی بھی خاص اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جو خاص طور پہ اس کو اسلحے کی فراہمی اور اس کی ایئر فورس کے اثاثوں میں اعلیٰ ترین اثاثوں کی دستیابی، اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کی مدد سے اسے کلیدی انٹیلیجنس فراہم کرنے میں اہم کردار ادا شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں علاقائی جنگ کے مزید بڑھنے کے امکانات نے ماہرین کو اس بات پر روشنی ڈالنے پر مجبور کیا ہے کہ موجودہ دشمنی کا راستہ بروکنگ انسٹی ٹیوٹ کے 2009 میں شائع ہونے والے ایک مقالہ میں پیش کیا گیا تھا، جس میں ایران کے خلاف مغربی بلاک کے مفادات کو آگے بڑھانے کے بارے میں سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ یہ 2009 میں شائع ہونے والی ایک بک کی صورت میں تھی، جس کا عنوان تھا وچ پارٹ ٹو پرشیا، یعنی فارس کے لیے کون سا رستہ۔ اس میں آپشنز فار نیو امریکن اسٹریٹجی ٹورڈز ایران، یعنی امریکہ کو ایران کے خلاف ممکنہ جو اسٹریٹجیز کے حوالے سے مختلف آپشنز کے حوالے پر بات کی گئی تھی۔ اس میں ملٹری آپشنز میں مختلف پاسیبلٹیز پہ بات تھی، جس میں ایک تو ایران پر حملہ، دوسرا ایئر سٹرائکس، اور تیسرا یہ تھا کہ لیو اٹ ٹو بی بی allowing for or encouraging an اسرائیلی ملٹری اسٹرائک، یعنی یہ مسئلہ بی بی پہ چھوڑ دیا جائے اور اس کو اسرائیلی ملٹری اسٹرائک کی اجازت اور اس کی حوصلہ افزائی شامل تھا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ کنفلکٹ جو ہے وہ آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن امریکہ کو اس حوالے سے بہرحال بڑا کانفیڈنس ہے کہ ایران امریکہ کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتا، نہ ایران کے پاس اس نوعیت کے میزائل ہیں جو امریکہ کو ہٹ کر سکے۔ تو اس حوالے سے امریکہ میں یہ تو بڑا کانفیڈنس ہے، لیکن اسرائیل اس خطے میں امریکی مفادات کا ایک اہم عنصر ہے، اور اسرائیل کے خلاف ایران کے پاس اس نوعیت کے ویپن ہیں جو اس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امریکی حکمت عملی کا ایک اہم عنصر یہ بھی تھا
کہ وہ اسرائیل کو اس نے اس خطے میں بڑا ایک اہم طاقت کے محور کے طور پر پریزنٹ کیا تھا۔ ایران نے امریکی مفادات کو بہت عرصے سے زخم پہنچانے کا ایک کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی اسٹریٹجی کا اہم حصہ یہ تھا کہ اسرائیل کے ذریعے اس خطے میں کنٹرول حاصل کیا جائے۔ لیکن سن 2024 اس حوالے سے ایک بہرحال ایک مختلف سال ثابت ہوا کہ اس سے پیشتر ایران کی پروکسیز جو ہیں وہ لبنان، عراق یا یمن کے ذریعے اسرائیلی مفادات کو زد تو پہنچایا کرتی تھیں، لیکن کبھی ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا سامنے نہیں آتا تھا۔ لیکن دمشق میں ایرانی قنصل خانے پہ اسرائیل کی بمباری کے بعد ایران نے اس بات کا مؤثر طور پر جواب دیا، اور 13 اپریل 2024 کو ایران نے تقریباً 300 ڈرون اور بلسٹک اور کروز میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اگرچہ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 97% میں اس ڈرون اور میزائل جو تھے وہ انٹرسیپٹ کر دیے گئے، لیکن اس میں سے کچھ جو تھے انہوں نے نیواتم اور رومن ایئر بیس کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اب کی بار 1 اکتوبر 2024 کو ہونے والا حملہ اس نوعیت سے ڈیفرنٹ تھا کہ اس میں کلیتاً بلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا، اور ایرانی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہائپرسونک بلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے، اور اس دفعہ جو ہے نیواتم ایئر بیس کے علاوہ ایک اور ایئر بیس کو نقصان بہرحال پہنچا ہے، اور تقریباً مختلف ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 33 سے زیادہ سٹرائکس جو ہیں وہ اس ایئر بیس پر ہوئی ہیں۔ اگرچہ ایرانی ذرائع تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے F-35 طیاروں کو نقصان پہنچایا ہے اس اسٹرائک کے دوران، لیکن بہرحال اسرائیلی ذرائع کسی ایسے نقصان کی نفی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ ذرائع اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میزائل واقعتاً نیواتم ایئر بیس پر گئے ہیں، اور تقریباً 30 نوعیت کے مقامات وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جہاں وہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں اب جب کہ اسرائیل متوقع طور پر جب ہو سکتا ہے جب میں یہ بھی لاگ آپ تک پہنچے تو شاید یہ اسٹرائک بیک کر چکا ہو یا بھی نہ ہو۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کی آئل تنصیبات اور اس کی نیوکلیئر سائٹس اور اس کی بزنس اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس شامل ہیں، اور بلکہ اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایسا میں اس کی ایرانی علی خامنائی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس سلسلے میں اگر ہم بات دیکھیں کہ یہ معاملات اس حد تک اس نہج پر کیوں پہنچے، تو اس کی ابتدا تو خیر مطلب بہت پہلے سے ہے، لیکن اس میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا وہ خاص طور پہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ایک بھرپور راکٹ حملے کی صورت میں آیا تھا، جس کے بعد اگرچہ اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں بربریت کی ایک نئی داستان مرتب کی ہے، اور اب تک 41,000 سے زیادہ فلسطینی جہاں شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچوں کی کافی تعداد بھی شامل ہے۔ اگرچہ اس بات پہ دنیا بھر میں اسرائیل کی مذمت بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن امریکہ اور اس کے مغربی حلیف جو ہیں وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد اس منظرنامے میں جب خاص طور پہ ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد ایران کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں آیا۔ تو دیکھا یہ جائے تو اس کی شروعات اسرائیل نے کی ہے، اور اسی شروعات نے ایران کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر ڈائریکٹ اپنے اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے۔ اس سے جہاں ایک طرف اسرائیل کے دفاعی نظام کی مطلب خوبیاں اور خامیاں سامنے آئی ہیں، وہاں ایران کی ایک حوالے سے ایک اسٹریٹجک ویلیو بہرحال سامنے آئی ہے کہ اس نے
یہ ہمت کی ہے اور ایران اسرائیل کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے۔ اور یہ دوسرا موقع ہے جبکہ اسرائیل کو ایران نے ہٹ کیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں جو اس منظرنامے میں اس خطے میں جو تبدیلیاں ہیں، اسرائیل ظاہر ہے متوقع طور پہ رسپونڈ بیک کرے گا۔ نیوکلیئر انسٹالمنٹس پہ حملوں کی بات چیت ہے، اس کے علاوہ آئل فیلڈز اور آئل ریفائنریز کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل فگر یا سپریم لیڈر جو ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ ساری بہت ساری چیزیں آپشنز زیر غور ہیں، اور جو بھی ہوگا اس میں یقینی طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی شامل حال ہوں گے۔ لیکن اسرائیل کی اسٹریٹجی نے بہرحال امریکہ کے لیے اس خطے میں مسائل پیدا کر دیے ہیں، خاص طور پہ یہ کہ ایران کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس خطے میں پہلے ایک اسرائیلی تھا جس کا ایک حوا تھا، اب اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران بھی ایک طاقت کے طور پر آیا ہے۔ اب یقینی طور پہ جو عرب ممالک ہیں انہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ ٹلٹ کس کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ عربوں کے ایران کے ساتھ کوئی معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، سوائے قطر ایک ملک تھا جس کے کچھ بہتر معاملات تھے، ادروائز سعودی عرب کے ساتھ اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس میں بیچ میں تھوڑا بہت ان کے آپس میں کچھ سلسلہ ہوا تھا۔ تو اب ایران کی بڑھتی طاقت یقینی طور پر اس خطے میں دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک کویسچنیبل ہے۔ لیکن اس ساتھ ساتھ اس سارے میں اس جو نقصان جو ہے وہ امریکی بلاک میں زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو گرپ ہے اس ایریے میں وہ کچھ کم ہو رہی ہے۔ اس کی حالیہ مثال پچھلے دنوں مصر کے ایئر فورس کے سربراہ جو ہیں وہ چین کے دور پر تھے، اور چین نے مصر کو J-10C کے ساتھ ساتھ J-31 کی بھی آفر کر دی ہے۔ تو جہاں مصر کے پاس امریکی ایئر کرافٹ یوز ہوتے تھے، یا پھر اس کے بعد وہاں فرانس کا رافیل جو ہے، تو وہاں چینی طیاروں کا آنا یقینی طور پہ امریکی مفادات کے لیے ایک بہت بڑی زد ہوگی۔ اسی طرح UAE میں بھی چائنا کی جو ہے خاص طور پہ J-10C کے حوالے سے وہاں انہوں نے ایئر شو میں شرکت کی تھی، اور اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ اگرچہ UAE اور چائنا میں اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوا، چین اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ تو دیکھا یہ جائے تو اس سارے منظرنامے میں اسرائیل کی ڈومیننس پہ کچھ حرف آ رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ امریکی جو ہے رول جو ہے خطے میں وہ بھی کچھ حد تک اس پہ بھی محدود ہوتا جا رہا ہے۔ تو باقی آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ اسرائیل اس معاملے کو کس لیول پر دیکھ رہا ہے اور اس کو کیسے رسپونڈ بیک کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، خوش رہے، واضح۔